نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد آتانا رسولك فزعم لك أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونسب هذه الجبال الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدقت قال ثم ولى وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ممانعت کر دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا خاص ضرورت کے کچھ پوچھے تو ہم کو اس بات سے خوشی ہوتی تھی کیونکہ سمجھدار بدوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے کچھ پوچھیں اور ہم سنیں، تو انہی ایام میں ایک بدو خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا قاصد یا تمہارا مبلغ ہمارے پاس پہنچا تھا، اس نے ہم سے بیان کیا کہ تمہارا کہنا ہے کہ اللہ نے تم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے ٹھیک کہا۔ اس کے بعد اس بدو نے کہا تو بتلاؤ کہ آسمان کس نے بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا زمین کس نے بنائی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا زمین پر یہ پہاڑ کس نے کھڑے کیے اور ان پہاڑوں میں جو کچھ بنا ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ اس کے بعد اس بدو سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا پس قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور اس پر پہاڑ نصب کیے، اللہ کیا اللہ ہی نے تم کو بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ پھر اس نے کہا تمہارے اس قاصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں بھی فرض ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس نے تم سے ٹھیک کہا۔ اس بدو نے کہا تو قسم ہے آپ کے بھیجنے والے کی، کیا اللہ نے ہی آپ کو ان نمازوں کا بھی حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ پھر بدو نے کہا اور آپ کے قاصد نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ہمارے مالوں میں زکوٰۃ بھی مقرر کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس نے تم سے سچ کہا۔ اعرابی نے کہا تو قسم ہے آپ کو بھیجنے والے کی، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ پھر اس اعرابی نے کہا کہ آپ کے قاصد نے
یہ بھی بیان کیا تھا کہ سال میں ماہ رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس نے سچ کہا۔ اعرابی نے عرض کیا تم تو قسم ہے آپ کے بھیجنے والے کی، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ اس کے بعد اعرابی نے کہا اور آپ کے قاصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا کہ ہم میں سے جو حج کے لیے مکہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر بیت اللہ کا حج بھی فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس نے سچ کہا۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ سوال و جواب ختم کر کے وہ اعرابی چل دیا اور چلتے ہوئے اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں ان میں نہ کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کوئی کمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ صادق ہے یعنی سچا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں ارکان اسلام پر جنت کی بشارت ہے، یعنی جو آدمی ان ارکان اسلام کو ادا کرے گا، ان پر پورا اترے گا تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کے شروع میں سوال کرنے کی ممانعت کا ذکر آیا ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے ایمان والو تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو پھر تم کو بری لگے۔ یہ اس لیے کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ سوال کرتا رہتا ہے اور اس کی طبیعت میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے وہ اس کو سوال کرنے پر مجبور کرتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ باتوں کی خرید میں زیادہ رہتا ہے لیکن عمل اس کی نسبت وہ کم ہوتا ہے، اور بالخصوص پیغمبر وقت سے زیادہ سوال کرنے میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اس کی جانب سے جواب ملنے کے بعد امت کی پابندیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ غرض پھر انہی وجوہ سے غیر ضروری سوال کرنے کی صحابہ اکرام کو ممانعت فرما دی گئی تھی، جس کے بعد صحابہ اکرام بہت کم سوال کرتے تھے اور صحابہ اکرام اس تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی باہر سے آدمی آئے، کوئی بدو، کوئی اعرابی آئے اور وہ آپ سے پوچھے، جس کے پوچھنے سے ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں جو سوال ہے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس لیے صحابہ اکرام کی موجودگی میں جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی بدو آ کر سوال کرتا تھا تو صحابہ اکرام بہت خوش ہوتے تھے، کیوں کہ بدوؤں کو سوال کرنے کی کوئی ممانعت نہیں تھی، وہ بغیر ہچکچاہٹ کے سوال کرتے تھے۔ تو یہ آدمی بھی جب آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تو اس نے عرض کیا کہ میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں مگر سوال میں میرا رویہ سخت ہوگا تو آپ مجھ پر خفا نہ ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھو تمہارے جی میں جو بھی آئے۔ تو اس کے بعد جب اس نے سوال کیے تو سوالوں کے ختم پر اس نے یہ کہا کہ میں ان چیزوں کی جو ارکان اسلام ہیں، 5 چیزیں ہیں، ان میں نہ کوئی کمی کروں گا اور نہ کوئی زیادتی کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص ان میں نہ کوئی کمی کرے نہ زیادتی کرے تو یہ جنت میں جائے گا۔ اور صحیح بخاری کی اس حدیث کی روایت میں ہے کہ آخر میں چلتے ہوئے سائل نے یہ بھی بتلایا کہ میں قبیلہ بنو سعد بن بکر کا ایک فرد ہوں اور میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے اور میں اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو پڑھا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔